بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین کالشبہ الوضعی فی اسم جئتنا والمعنوی فی متا و فی ہنا۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو سیوطی میں باب معرب اور مبنی میں ہے۔ عرض ہوا کہ اسم اگر حرف کے ساتھ شباہت مدنی پیدا کرے تو اسم مبنی ہو جاتا ہے۔ یہاں سے ناظم جو اسم کی حروف کے ساتھ شباہتیں ہیں ان کے اقسام کو ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اسم کی جو حرف کے ساتھ شباہت ہے وہ چند طریقوں سے ہوتی ہے، یا شباہت وضعی ہے، یا شباہت معنوی ہے، یا شباہت استعمالی ہے، یا شباہت افتکاری ہے، یا شباہت اہمالی ہے۔ یہ شباہت کی قسمیں ہیں کہ تقریباً 1 2 3 4 5 ہو جاتی ہیں۔ شباہت وضعی، شباہت معنوی، شباہت استعمالی، شباہت افتکاری اور شباہت اہمالی۔ آتے ایک ایک کو بیان کرتے ہیں۔ شباہت وضعی، شباہت وضعی سے مراد یہ ہے کہ اسم کی وضع حرف کی طرح ہو۔ حروف میں اصل یہ ہے کہ وہ ایک حرفی ہو یا 2 حرفی ہو۔ اصل اس طریقے سے ہے کہ غالباً حروف اس طریقے سے ہیں، باقی جو حروف 1 یا 2 حرفوں سے زیادہ ہیں وہ خلاف اصل ہے۔ اصل یہ ہے کہ اغلب حروف میں یہ ہوتا ہے کہ 1 حرفی ہو یا 2 حرفی ہو۔ اب اگر کوئی اسم بھی حرف کے ساتھ اس چیز میں شباہت رکھے، یعنی وہ بھی 1 حرفی ہو یا 2 حرفی ہو، تو کہتے ہیں وہ بھی مبنی ہو جائے گا۔ مثلا جیسے جئتنا، تا اور نا، یہ دونوں اسم ہے لیکن مبنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرف کے ساتھ شباہت وضعی رکھتے ہیں۔ اور ضمائر بھی اسی طریقے سے، ہو، ہوا، یہ بھی اسی طریقے سے ہیں۔ ان قلتا، ممکن ہے کوئی بندہ اشکال کرے، بھائی یدن و دمن 2 اسم ہے، دونوں 2 حرفی ہے لیکن مبنی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ نہ، یہ اصل وضع کے اعتبار سے 2 حرفی نہیں ہے، 3 حرفی ہیں۔ یدن اصل میں یدیون، دمن اصل میں ہے دمیون، تو یہ اصل میں 3 حرفی ہیں، 2 حرفی نہیں ہے، وضع میں 3 حرفی ہیں۔ اب یہ ہو گئی شباہت وضعی۔ شباہت معنوی، کہ چلے اس شباہت وضعی کو پڑھتا ہوں پھر شباہت معنوی کو ذکر کرتا ہوں کہ شباہت معنوی میں انصافاً کچھ دقیق نکات ہیں۔ کالشبہ الوضعی فی اسم جئتنا۔ اچھا، عبارت اصل میں یوں ہے، ہم نے کہا نا کہ مبنی بعض اسم معرب ہے اور بعض مبنی ہے۔ بعض مبنی ہے کس کے ساتھ؟ حرف کے ساتھ شباہت مدنی کی بنا پر۔ ٹھیک؟ اچھا، کالشبہ الوضعی ہے، اب ان شباہت مدنی کو بیان کر رہا ہے۔ اصل میں یہ کالشبہ الوضعی ہے، خبر ہے، اس کا مبتدا محذوف ہوگا، یعنی اصل میں عبارت ایسے وذالک کالشبہ الوضعی، وہ شباہت مدنی جیسے شبہ وضعی، ایسے ہے۔ پس وذالک مبتدا محذوف ہوگا، کالشبہ الوضعی اس کے لیے خبر ہوگا۔ اور یہ شباہت مدنی جیسے شباہت وضعی، جیسے شباہت وضعی فی اسم جئتنا، جئتنا کے دونوں اسموں میں۔ روشن ہوا؟
درست؟ اچھا دیکھیں سیوطی کی عبارت دیکھیں، کشبہ الوضعی، اور وہ شباہت مدنی جیسے شباہت وضعی، بِأَن يَكُونَ الْإِسْمُ مَوْضُوعًا عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ أَوْ حَرْفَيْنِ، شباہت وضعی ہے کہ اسم کو وضع کیا جائے، وضع کیا جائے ایک حرف پر یا دو حرف پر، کما هو الاصل فی وضع الحرف، جس طریقے سے کہ یہ چیز، کون سی چیز؟ حرف واحد پر یا دو حرفوں پر وضع ہونا وضع حروف میں اصل ہے۔ حروف کی وضع میں اصل یہ ہے کہ وہ ایک حرفی ہو یا دو حرفی ہو۔ اب اگر ایک اسم اس چیز میں حرف کے ساتھ شباہت رکھے تو وہ بھی مبنی ہوگا، کما فی اسم جئتنا، جس طریقے سے جئتنا کے دونوں اسموں میں، کون سے ہیں؟ وہما، وہ دونوں اسم، التاء والنا، وہ تا اور نا ہے، کہ فَإِنَّهُمَا اسمان، یہ تا اور نا دونوں دو اسم ہیں، وَبُنِيَا، اور یہ دونوں مبنی کیے گئے ہیں، کیوں؟ لِشَبَهِهِمَا الْحَرْفَ، اس لیے کہ یہ دونوں اسم شباہت رکھتے ہیں حرف کے ساتھ، کس چیز میں؟ فِيمَا هُوَ الْأَصْلُ أَن يُوضَعَ الْحَرْفُ عَلَيْهِ، اس چیز میں کہ جو اصل ہے کہ حرف اس پر وضع کیا جائے، یعنی وضع میں شباہت کے عنوان سے۔ عبارت کا لفظی ترجمہ کیا، غور کیا کریں۔ وَنَحْوُ يَدٍ وَدَمٍ أَصْلُهُ ثَلَاثَةٌ، اشکال مقدر کا جواب۔ اچھا بھائی، یدن اور دمن کو کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں کہ بھلے، اور ید اور دم کی طرح جو الفاظ ہیں کہتے ہیں اصلہ ثلاثتون، ان کی اصل یہ ہے کہ تین حرفی ہیں، وضعن دو حرفی نہیں ہے، یدن یدیون دمن دمیون، لہذا یہ اشکال وارد نہیں ہے۔ تمام شو آ جائیں شباہت معنوی کی طرف، اس کو ذرا سا دقیق سمجھیے گا، یہ انصافاً مطلب خوبصورت مطلب ہے۔ شباہت معنوی میں کیا ہے کہ اسم معنی حرفی کو متضمن ہو، کیا؟ اسم معنی حرفی کو متضمن ہو، اپنے اندر معنی حرفی لیے ہوئے ہو، تو اس اسم کو کہیں گے حرف کے ساتھ شباہت معنوی رکھتا ہے۔ اچھا معنی حرفی کیا ہے؟ اس کے بارے میں یہاں پر بھی آپ پڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اصول میں بھی جب آئیں گے تو وہاں پر بھی مفصل گفتگو ہے آئندہ بھی کہ معنی حرفی کیا ہے، اور تھوڑا بہت آپ ہدایہ سمدیہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ معنی حرفی کی تھوڑی وضاحت کروں۔ معنی حرفی یعنی وہ معنی جو مستقل نہ ہو۔ مستقل نہ ہو یعنی کیا؟ یعنی ایک ایسا معنی ہے کہ جو قائم بالغیر ہے، بذات خود نہیں ہے۔ قائم بالغیر ہے یعنی کیا؟ یعنی جب تک مستعمل استعمال نہیں کرے گا تب تک حرف کا معنی پیدا نہیں ہوگا۔ دقت کے ساتھ سنیے گا، بہت ہی دقیق عرض کر رہا ہوں۔ مثلا سرت من البصرۃ الی الکوفہ، اس من اور الی کو جب تک مستعمل استعمال نہیں کرے گا، بصرے اور کوفے کے ساتھ ان کو نہیں جوڑے گا، استعمال کرنے والا ان کو نہیں جوڑے گا، تو یہ معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسی چیز کو اصول میں آغا نائنی نے کہا ہے کہ معانی حروف ایجادی ہے، کہ بعد میں انشاءاللہ اگر حلقات وغیرہ آپ نے پڑھا تو وہاں پر یہ مسئلہ آئے گا۔ درست ہے؟ تو معنی حرف غیر مستقل ہے، جب تک مستعمل استعمال نہ کرے یہ معنی پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے جو غیر مستقل سنا ہے اس سے تھوڑا سا میں ہٹ کر عرض کر رہا ہوں اور دقیق عرض کر رہا ہوں۔
یہ جو سنتے ہیں نا غیر مستقل بالمفہومیہ یا معانی حرفیہ جزئی ہے، غیر مستقل ہے، اس کا معنی یہ ہے جو ابھی عرض کر رہا ہوں، یعنی بذات خود جب تک غیر کے ساتھ نہ جڑے تب تک یہ قابل فہم نہیں ہے۔ غیر سے ساتھ جڑنا یعنی کیا؟ یعنی مستعمل ان کو استعمال کرے، یہ معنی حرفیہ ہے کہ معنی حرفیہ میں استقلال نہیں ہے، غیر مستقل معنی ہوتا ہے۔ اچھا، غیر مستقل معانی کے لیے لغت عرب میں اکثر غیر مستقل معانی کے لیے حروف کو وضع کیا گیا ہے۔ مثلا جیسے تشبیہ ہے، درست ہے، کاف تشبیہ ہے، خطاب ہے جس طریقے سے کاف خطاب ہے، تنبیہ ہے جیسے ہا، نفی ہے جیسے ما، نہیں ہے جیسے لا، تمنی ہے جیسے لیتا، ترجی ہے جیسے لعل۔ اس طریقے سے اکثر معانی غیر مستقلہ کے لیے یعنی معانی حرفیہ کے لیے لغت عرب میں الفاظ کو وضع کیا گیا ہے، لیکن بعض معانی غیر مستقلہ ایسی ہیں کہ ان کے لیے حرف کو وضع نہیں کیا گیا، ہے خود معنی غیر مستقل، یعنی معنی اسمی نہیں ہے، معنی حرفی ہے، غیر مستقل ہے، لیکن اس کے لیے جدا گانا حرف کو وضع نہیں کیا گیا۔ اس معنی کا حق یہ تھا کہ اس کے لیے حرف کو وضع کیا جاتا، لیکن نہیں بنایا، جیسے مثلا اشارہ۔ اچھا، اشارہ معنی غیر مستقل ہے کیونکہ مشیر اور مشار الیہ کے ساتھ قائم ہے، معنی حرفی ہے، لیکن اس کے لیے جدا گانا حرف کو وضع نہیں کیا گیا۔ دقت کرے، پس معنی حرفی یعنی معنی غیر مستقل۔ اب معنی غیر مستقل کی دو صورت ہے، بعض کے لیے حرف کو بنایا گیا ہے اور بعض کے لیے حرف کو نہیں بنایا گیا لیکن معنی غیر مستقل ہے۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ شباہت معنوی میں اس معنی حرفی کو متضمن ہو، مراد کیا ہے؟ آیا وہ معنی حرفی جس کے لیے حرف کو وضع کیا گیا ہے یا نہ مطلق معنی حرفی، چاہے اس کے لیے حرف کو وضع کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، معنی حرفی ہو کافی ہے۔ کہتے کہ معنی حرفی ہو کافی ہے، چاہے اس کے لیے جدا گانا واضح نے لفظ کو وضع کیا ہو یا نہ کیا ہو، وہ معنی حرفی ہونا چاہیے۔ دیکھیں عبارت کے اس حصے کو، دقیق تھا نہایت۔ وَكَشَّبَهِ الْمَعْنَوِيَّ، کہہ رہے ہیں کہ المعنوی کو وضعی پر عطف کرو، یعنی کشبہ الوضعی وکشبہ المعنوی، وہ شباہت جس طریقے سے شباہت وضعی اور وہ شباہت جس طریقے سے شباہت معنوی۔ شعر کو دیکھیں، والمعنوی فی متا وفی ہنا، جس طریقے سے شباہت معنوی جو متا اور ہنا میں پائی جاتی ہے، کہ دیکھیں ان دونوں کی وضاحت کرتے ہیں عبارت میں۔ وَكَشَّبَهِ الْمَعْنَوِيَّ، جس طریقے سے ان شباہتوں میں سے جیسے شباہت معنوی۔ شباہت معنوی کیا ہے؟ بِأَن يَكُونَ الْإِسْمُ مُتَضَمِّنًا مَعْنًا مِنْ مَعَانِ الْحُرُوفِ، اس متضمن ہو یعنی اپنے اندر لیے ہوئے ہو حروف کے معانی میں سے کوئی بھی معنی، معانی حروف میں سے ایک معنی اپنے اندر لیے ہوئے ہو، پھر سواء وضع لذلك المعنى حرف ام لا، چاہے پھر اس معنی کے لیے حرف کو وضع کیا گیا ہو یا وضع نہ کیا گیا ہو، یہی کہ معنی حرفی ہے کفایت کرتا ہے۔ فل اولو، پہلا یعنی معنی حرفی کہ جس کے لیے حرف کو وضع کیا گیا ہے، فل اولو کما فی متا، پہلی مثال پہلا جس طریقے سے متا میں کہ فَإِنَّهَا اسْمٌ، متا اسم ہے، وَبُنِيَتْ اور مبنی ہے، کیوں؟ لِتَضَمُّنِهَا معنی ان شرطیہ او حمزۃ الاستفہام، اس لیے کہ یہ متضمن ہے ان شرطیہ کے معنی کو اگر متا شرطیہ ہو، یا حمزہ استفہامیہ کے معنی کو متضمن ہے اگر متا استفہامیہ ہو۔
بس معنی حرفی کو متضمن ہے اور اس معنی حرفی کے لیے حرف وضع ہوا ہے. یہ اپنے اندر شرطیت اور استفہامیت کو رکھتا ہے کہ شرطیت اور استفہامیت کے لیے حرف وضع ہوئے ہیں. وثانی کہ معنی حرفی ہو لیکن اس کے لیے حرف کو وضع نہیں کیا گیا. وثانی اور دوسری قسم یا دوسری صورت کما فی ہونا، جیسے ہونا میں ہے. فإنها اسم، ہونا یعنی یہاں یہ اسم ہے. وبنیت، اور اس کو مبنی قرار دیا گیا ہے. کیوں؟ لتضمنها معنی الاشارہ، اس لیے کہ ہونا اشارہ کا معنی اپنے اندر لیے ہوئے. ہونا یعنی یہاں، یہ ایسے اشارے کا معنی اپنے اندر لیے ہوئے ہے. کہ الذی، یہ صفت معنی الاشارہ، وہ معنی اشارہ کہ کان من حق ہی، جس کا حق یہ تھا کہ ایوزع لہ حرف، کہ اس معنی اشارہ کے لیے حرف کو وضع کیا گیا ہوتا. کانا کے لیے ایوزع لہ حرف اسم من حق ہی خبر مقدم. کیوں بھائی اس کا حق تھا؟ اس لیے کہ لأنہ کالخطاب، یہ اشارہ خطاب کی مانند ہے. جس طریقے سے کہ خطاب مخاطب کے بغیر، مخاطب کے بغیر متصور نہیں ہے، اسی طریقے سے اشارہ مشیر اور مشار الیہ کے بغیر نہیں سمجھ میں آ سکتا، یعنی غیر مستقل ہے کالخطاب. اچھا، پس اشارہ معنی اسمی ہے، معنی حرفی ہے، ہونا میں یہ پایا جاتا لہذا مبنی ہے. اچھا، ان قلت اشکال مقدر، کوئی بندہ کہتا ہے کہ زانے و تانے دونوں اس میں اشارہ ہے لیکن معرب ہے. بھئی یہ بھی تو اپنے اندر معنی حرفی کو متضمن ہے، پھر یہ معرب کیوں ہے؟ جواب، آغا زانے و تانے میں شباہت غیر مدنی ہے. مدنی اور غیر مدنی کی وضاحت کر چکا ہوں پہلے. ہاں، زانے و تانے میں شباہت غیر مدنی ہے. دیکھیں عبارت کو، وَإِنَّمَا أُعْرِبَ زَانِ وَتَانِ، یہ سوال مقدر کا جواب ہے، اور صرف معرب قرار دیا گیا زانے اور تانے کو لِأَنَّ شَبَهَ الْحَرْفِ، کیونکہ یہ جو حرف کی شباہت ہے، آرزہو، اس حرف کی شباہت کے ساتھ معارضہ کر رہا ہے. کیا؟ ما یقتضی الاعراب، وہ چیز کے جو اعراب کا تقاضا کرتی ہے، کہ وہی شباہت غیر مدنی کی یہ تعریف تھی. وہ چیز کیا تھی جو اعراب کا تقاضا کر رہی ہے؟ وَهُوَ التَّثْنِيَةُ، وہاں پر ایوں میں دائم الاضافہ ہونا تھا، اس کے اندر تثنیہ ہونا ہے. کہ الَّتِي هِيَ مِنْ خَصَائِصِ الْأَسْمَاءِ، تثنیہ اسم کی خاصیتوں میں سے ہے. تثنیہ اسم ہوتا ہے، فعل نہیں ہوتا. ضربا میں بھی وہ جو ضمیر فاعل ہے وہ تثنیہ ہوا ہے، مگر نہ فعل ایک ہے، فعل تثنیہ اور جمع نہیں ہوتا. تمام شعر. یہ ہو گئی شباہت معنوی. ایک اور قسم ہے شباہت کی، شباہت استعمالی. اسم استعمال میں اس کی راہ و روش حرف والی ہو، یعنی حرف کی طرح استعمال ہو. حرف کی طرح استعمال ہو یعنی کیا؟ یعنی عامل تو ہو لیکن معمول نہ بنے. اگر کوئی اسم حرف کی طرح عامل تو ہو لیکن معمول نہ بنے تو وہ بھی مبنی ہوگا. جیسے اسم فعل ہے، اسم فعل میں یہی ہے، عامل ہوتا ہے معمول نہیں ہوتا. چوتھی شباہت، شباہت افتقاری. آغا جیسے حرف بیچارہ جملے کا محتاج ہوتا ہے، اسی طریقے سے اسم بھی جملے کا محتاج ہو، البتہ لیکن یہ محتاجی اصیل ہو اور محتاجی جملے کی ہو، تو یہ شباہت افتقاری ہوگی. اور آخری شباہت، شباہت اعمالی ہے. شباہت اعمالی سے مراد یہ ہے کہ اسم حرف کی طرح محمل ہو، یعنی نہ عامل ہو نہ معمول، اسی طریقے سے تو بھی مبنی ہوگا. دیکھیں پہلے شعر کا ترجمہ دیکھیں. وَكَنِيَابَةٍ عَنِ الْفِعْلِ بِلَا تَأَثُّرٍ وَكَإِفْتِقَارٍ أُصِّلَا. دو شباہتوں کو ذکر کیا. وہ ذکر کیا تھا نا وہاں پر کَالشَّبَهِ الْوَضْعِيِّ، درست آگا
کشبہ الوضعی ہے وکشبہ المعنوی ہے، تو اسی طریقے سے کشبہ الاستعمالی، درست، وکنیابت، کہ دیکھیں پہلے میں اس سیوطی کو پڑھتا ہوں پھر اوپر سے شعر کا بھی ترجمہ کرواتا ہوں تاکہ آپ اس فضا میں آ جائیں، پہلے آسانی سے کریں۔ وکشبہ الاستعمالی ہے، اور وہ شباہت جس طریقے سے شباہت استعمالی یعنی کیا؟ بِأَن يَلْزَمَ طَرِيقَةً مِّن طَرَائِقِ الْحُرُوفِ، اسم لازم کر دے اپنے اوپر حروف کے طرائق میں سے کوئی طریقہ، جو حروف کا طریقہ ہے وہ طریقہ اپنے لیے لازم کرتے ہیں، جیسے کنیابت لہو عن الفعل فی العمل، جس طریقے سے کنیابت لہو عن الفعل فی العمل، جس طریقے سے اسم فعل کا نائب بن جائے عمل میں، بلا حصول تأثر فیہ بعامل، بغیر اس کے کہ بلا حصول تأثر فیہ بعامل، بغیر اس کے کہ اس اسم میں کسی عامل سے کوئی اثر حاصل ہو۔ آسان لفظوں میں اسم کیا ہو؟ عامل و معمول نہ ہو، کما فی اسماء الافعال۔ اب یہ جتنا مطلب شارح سیوطی نے شعر کے اندر اضافہ کیا ہے، تب جا کر یہ شعر سمجھنے کے قابل بنا ہے، وگرنہ اگر خالی شعر کا ترجمہ دیکھیں وَكَنِيَابَةٍ، اور جس طریقے سے نائب بننا فعل کا بلا تأثر، بغیر اثر قبول کیے، لفظی ترجمہ یہ ہے، لیکن یہ سیوطی کے مطالب کو اس کے ساتھ ضمیمہ کریں تاکہ سمجھ میں آئے۔ خوب، کما فی اسماء الافعال، جیسے اسماء افعال میں کہ فإنها عاملۃ، یہ عامل ہے لیکن غیر معمولۃ، لیکن معمول نہیں ہوتے، علی الارجح، راجح تر قول کے مطابق، کیونکہ اس کے بارے میں اور بھی بہت سارے اقوال ہیں لیکن راجح قول اس میں یہی ہے۔ اب تیسرے اقوال بھی لکھے ہیں لیکن ان کی طرف نہیں جاتے، چھوڑو ان کو، وہ اتنا مہم بھی نہیں ہے۔ خوب، وَكَإِفْتِقَارٍ، اور چوتھی شباہت، وَكَإِفْتِقَارٍ لَهُ إِلَى جُمْلَةٍ، اور جس طریقے سے اسم کا محتاج ہونا جملے کی طرف، البتہ ان اصلا، اگر یہ محتاجی اصیل ہو۔ شعر کا ترجمہ کیا ہے؟ وَكَإِفْتِقَارٍ اصلا، یا جس طریقے سے محتاجی جو اصیل ہو۔ اچھا، جس طریقے سے ہر جملے کا محتاج ہوتا ہے، اسم بھی محتاج ہو، کما فی الموصولات، موصولات میں ایسے موصول صلے کا محتاج ہے، صلے کے لیے ضروری ہے کہ جملہ ہونا چاہیے، بخلاف افتقارہ الی مفرد، برخلاف اس صورت کے کہ اسم محتاج ہو مفرد کا، وہاں پر مبنی نہیں ہوگا، کما فی سبحانہ، سبحانہ مضاف الیہ کا محتاج، مفرد کا محتاج، اس کے بغیر اس کا چارہ نہیں ہے، حتماً ہونا چاہیے، لیکن مفرد کا محتاج ہے لہذا مبنی نہیں ہے۔ او افتقار غیر ما اصلا، یا ایک ایسی ضرورت ہو جو اصلی نہ ہو، او افتقار غیر ما اصلا، ایک ایسی افتقاری اور محتاجی کہ جو اصیل نہ ہو بلکہ عارضی ہو، وہو العارض، محتاجی غیر اصیل ہو یعنی عارضی ہو، کا افتقار الفاعل للفعل، مثلا جیسے زیدون، ہاں فاعل فعل کا محتاج ہوتا ہے، جاء زیدون، لیکن یہ اصلی محتاجی نہیں ہے، زید کبھی فاعل ہوتا ہے کبھی مبتدا بھی ہوتا ہے، ہاں کبھی فاعل ہوتا ہے کبھی مبتدا بھی ہوتا ہے، لہذا یہ ہمیشگی نہیں ہے۔ کا افتقار الفاعل للفعل، جس طریقے سے فاعل فعل کا محتاج ہے، جیسے زیدون، خوب یہ فعل کا محتاج ہے جاء کا،
جا زیدن میں فعل کا محتاج ہے لیکن کبھی کبھار مبتدا بھی ہوتا ہے. خود کے اونجا نیز تھی. وَالنَّكِرَةَ لِجُمْلَةِ الصِّفَاتِ، یا دوسری مثال نکرہ، ٹھیک ہے آقا، ٹھیک ہے، نکرہ محتاج ہے خود صفت کا کہ جو جملہ ہو. مثلا جاءنی رجل رأیتہ امسے، اب رجل نکرہ ہے، بعد والا جملہ رأیتہ امسے، خود یہ اس کی صفت ہے لیکن یہ اصلی تھوڑی ہے، ہمیشہ تھوڑی ہے. ہمیشہ تو ایسے نہیں ہوتا کہ نکرہ اصلاً جملہ جو اس کی صفت ہو اس کے بغیر استعمال نہ ہو سکتا ہو، ایسے تو نہیں ہے. وَأُعْرِبَ اللَّذَانِ وَاللَّتَانِ لِمَا تَقَدَّمَ. اچھا تو پھر موصولات میں اللذان اور اللتان کیوں معرب ہیں، مبنی ہونے چاہیے؟ شباہت افتکاری ہے. جواب وہی اوپر جو زانے و تانے میں ذکر کیا کہ یہ شباہت غیر مدنی ہے. حرف کی شباہت تو آئی لیکن ایک اور چیز آ گئی جو حرف کی شباہت کے ساتھ معارضہ کر رہی ہے، وہ کیا ہے؟ تثنیہ ہونا. تتمتون، آخری نقطہ تتمہ. من انواع الشبہ الشبہ الاہمالی، کہتے شباہت کی قسموں میں سے ایک شبہ اہمالی ہے. ذکرہ فی الکافیہ، مصنف نے اس کو اپنی کتاب کافیہ میں ذکر کیا ہے. وَمَثَّلَ لَهُ فِي شَرْحِهَا، اور شرح کافیہ میں اس کے لیے مثال ذکر کیا ہے. کیا؟ بِفَوَاتِحِ الصُّوَرِ، یعنی وہ سورتوں کے آغاز میں جو حروف مقطعات ہوتے ہیں، الف لام میم، ایسے. فَإِنَّهَا مَبْنِيَّةٌ، یہ مبنی ہے. کیوں؟ لِشَبَهِهَا بِالْحُرُوفِ الْمُحْمَلَةِ، حروف محملہ کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں. کس چیز میں شباہت رکھتے ہیں؟ فی کونہا لا عاملتن ولا معمولتن، اس بات میں کہ یہ نہ عامل ہے نہ معمول ہے. شباہت اعمالی یہی ہے. خوب اس طریقے سے انواع شباہت تمام ہوئی. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.